نیت کا بہت بڑا عمل دخل. کبھی بھی کسی کام میں کچھ ارادہ بھی بدلتا ہے نا، یہ نیکی کا تعلق بھی دل سے، نیت سے. بعض اوقات اچھے اچھے عمل کر لیں، دل کی نیت ٹھیک نہیں تو حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. شہید کے بارے میں کہا گیا، اس شہید کو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تو اس لیے میدان جنگ کے اندر گیا تھا کہ تجھے لوگ شہید کہہ کر پکاریں، اس لیے تو گیا. اس کو اپنی نیت ٹھیک کرنی، حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان ہی دے دی، پیچھے رہا کیا میرا. لیکن اس سے کہا جائے گا کہ جان تو دی ہے مگر دل کی نیت کا قبلہ درست نہیں تھا. وہ جان جس کے نام پر دینی تھی اگر اسی کے لیے ہوتی وہ جان تو پھر آج اللہ کیا اجر اور ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد واپسی کی کوئی تمنا نہیں کرے گا مگر شہید وہ یہ تمنا کرے گا کاش مجھے پھر بھیج دیا جائے اور میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو کر دوبارہ یہاں پہنچوں، پھر بھیج دیا جاؤں، کیونکہ اللہ کے نام پر جو میری جان قربان ہوئی اس کا جو لطف ہے وہ کہیں اور نہیں. اللہ اکبر. یعنی گویا کہ اس کو جو اس وقت رب کی رحمت کے نظارے، تو وہ شہید بھی تمنا کرے گا. لیکن جس نے علی وجہ اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے، سخی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ کہے گا کہ میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، اتنے سخاوت کے دروازے کھول دیے. لیکن اللہ ان سے کیا فرمائے گا؟ بے شک تم نے یہ مال تو لوٹایا مگر میری محبت اور رضا کے لیے نہیں لوٹایا، تو اس لیے لوگوں کو دیتا رہا کہ ٹھیک ہے لوگ تمہیں بڑا سخی کہیں، سخی کہیں، سخی کہیں، تو بالآخر اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ فرمایا. وہ قاری قرآن، وہ عالم دین، ان کو بھی اسی طرح کھڑا کیا جائے گا. ٹھیک ہے ساری زندگی تم نے قرآن کے اندر گزار دی ہے مگر اگر نیت کا قبلہ درست نہیں تو اللہ ان سے بھی پوچھے گا، فرمائے گا اس لیے قرآن اچھا پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں بڑا بہت عالی شان قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا یہ منصب والا ہے. تو اگر نیت کا قبلہ درست نہیں ہے تو یقین کریں پھر گرفت بہت اللہ کی پکڑ وہ سخت ہے. میں اور آپ کسی پر نہیں کہیں، نہ شہید کو کہیں، نہ ہم کسی سخی کو کہیں، نہ ہم کسی عالم قاری کو کہیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ دل کے حال نہیں جانتے. وہ اس کا معاملہ ہے، وہ تو نیکی کر رہا ہے. شہید اپنی جان قربان کر رہا ہے، سخی اپنا مال قربان کر رہا ہے، قاری قرآن، عالم دین وہ قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو قرآن پڑھا بھی رہا ہے، اس راستے پہ لا بھی رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، وہ تو ظاہراً نیکی کر رہا ہے. میں اور آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہم سب کے لیے کر رہا ہے، یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے ورنہ ہم پکڑے جائیں گے. ہاں جو کر رہا ہے اس کو سوچنا ہے، اس کو ضرور سوچنا ہے کہ یہ جو منصب ہے اس منصب کے حوالے سے اس کو سوچنا ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں، یقین کیجئے نیچے سننے والے بیٹھنے والے ان کی نیتوں میں شک نہیں کیا جا سکتا، وہ ہوتے ہی اخلاص کے پیش نظر ہوتے گئے. لیکن یہ جو منصب ہیں یہ آسان نہیں ہوتے. جو کسی منصب پر بیٹھ رہا ہو، چاہے وہ قاری ہو، عالم ہو، وہ کسی بھی بڑے منصب والا ہے، یہ آسان نہیں. اسے کئی مرتبہ اپنے دل کے قبلے کو بار بار درست کرنا پڑتا ہے، اس کو نیت درست کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ عمل کس لیے کر رہا ہے. اور رب پوچھے گا قیامت کے دن. تو جب قرآن کی تلاوت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب سخاوت کے بارے میں پوچھا جائے، جب شہادت کے بارے میں پوچھا جائے، تو پھر آپ ذرا غور کریں ہماری دیگر جتنی جو نیکیوں والے کام. تو اس لیے اگر تو اللہ کی محبت غالب ہے تو پھر اللہ انہیں جو اجر عطا فرمائے، جو اللہ کے مخلص بندے اور جنہوں نے عمل ہی اللہ کے لیے کیا
پھر اللہ انہیں نوازے گا، انہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی نیکی ہو ہمیں اس میں نیت یہی رکھنی ہے